کہا دوسرے دروازے پہ آ کر کے مانگ ذرا، دنیا تجھے کیا دے گی؟ تھوڑی سی توجہ اگر آپ میری طرف کر لیں تو شاید آج محفل میں آنے کا ہمارا مقصد اور آپ کا مقصد پورا ہو جائے گا۔ الہ العالمین کے فرمودات سے آپ کے قلب میں کچھ کیفیت تبدیل ہوگی۔ بات کہہ رہا تھا کوئی دے گا تو کیا دے سکتا ہے؟ کوئی کسی کو محل دے سکتا ہے، کوئی کسی کو کوٹھی دے سکتا ہے، کوئی کسی کو گاڑی اور مکان دے سکتا ہے، اس سے زیادہ کوئی کسی کو کیا دے سکتا ہے؟ لیکن سنو، مصطفیٰ جان رحمت آمنہ کے لال، نبیوں کے تاجدار وہ ہیں، وہ دینے پر آئے تو کیا دے سکتے ہیں؟ لوگ کہتے یہ دے سکتے، یہ نہیں دے سکتے۔ میں نے کہا خدا کی عزت و جلال کی قسم، جو رسول لوگوں کو جنت بھیک میں دے دے وہ کیا دے سکتا ہے؟ واہ واہ واہ، بے شک بے شک، جو بھیک میں جنت دے دے وہ کیا نہیں دے سکتا ہے؟ بے شک، جو جنت بھیک میں دے دے وہ کیا نہیں دے سکتا ہے؟ تو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ کچھ دے نہیں سکتے، ان کے لیے پیر نصیر نے کہا دے سکتے ہیں کیا کچھ؟ کہ وہ کچھ دے نہیں سکتے، یہ بحث نہ کر، ہوش میں آ اور بھی کچھ مانگ۔ سبحان اللہ، یہ بحث نہ کر، ہوش میں آ اور بھی کچھ مانگ۔ اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کرم ان کا ہے محدود، جو لوگ یہ کہتے ہیں کرم ان کا ہے محدود، ان لوگوں کی باتوں میں نہ آ اور بھی کچھ مانگ۔ ان لوگوں کی باتوں میں نہ آ اور بھی کچھ مانگ۔ اور ہمیشہ تو نے دولت مانگی، ہمیشہ تو نے اولاد مانگی، ہمیشہ تو نے جائیداد مانگے، ہمیشہ تو نے ثروت مانگا، لیکن آج کیا مانگ؟ پیر نصیر کہتے ہیں نادان، سلطان مدینہ کی زیارت کی دعا کر۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سلطان مدینہ کی زیارت کی دعا کر۔ جنت کی طلب چیز ہے کیا اور بھی کچھ مانگ، واہ واہ، جنت کی طلب چیز ہے کیا اور بھی کچھ مانگ، اور بھی کچھ مانگ۔ دے سکتے ہیں کیا کچھ کہ وہ کچھ دے نہیں سکتے؟ یہ بحث نہ کر، ہوش میں آ اور بھی کچھ مانگ۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کرم ان کا ہے محدود، ان لوگوں کی باتوں میں نہ آ اور بھی کچھ مانگ۔ اشعار بہت ہیں لیکن بس تھوڑی دیر میں ہی سید صاحب قبلہ کی آمد ہے، ان سے آپ کو پرمغز خطاب سننا ہے۔ بس ایک سبق کے طور پہ سنانے کے لیے میں آپ کے درمیان حاضر ہوں۔ تھوڑے سے وقت میں جو خدمت کر سکتا ہوں اللہ کی توفیق سے آپ کی، وہ آپ تک بات کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ دیکھو ماحول اس وقت ایسا ہے، جس سچویشن کے اندر، جس ماحول کے اندر آج ہم زندگی گزار رہے ہیں، زندگی کی سانسیں لے رہے ہیں، ایسے ماحول میں، ایسے پرفتن دور میں ہر انسان اپنی مرضی سے زندگی گزارنا چاہتا ہے، چاہے وہ چھوٹا سا طالب علم ہو یا وہ کسی اسکول کا پرنسپل ہو، ہر انسان اپنی مرضی کی زندگی جینا چاہتا ہے۔ کوئی کسی کی حکومت کو برداشت کرنا نہیں چاہتا، کوئی کسی کو حاکم تصور کرنا نہیں چاہتا ہے، ہر انسان اپنی مرضی کی زندگی گزارنا چاہتا ہے۔ لیکن اللہ اکبر، اس اپنی مرضی کی زندگی گزارنے کا نتیجہ کیا ہوا؟ جب انسان اپنی مرضی کی زندگی گزارتا ہے، نتائج آپ کے سامنے ہیں۔ آج جو حالات ہمارے ہیں، چونکہ ہر انسان اپنی مرضی کی زندگی گزارنا چاہتا ہے، تھوڑی سی تمہید کے اندر آپ یہ بات سمجھ لیں، ایک وقت اور گزرا ہے جس میں انسان اپنی مرضی سے زندگی گزار رہا تھا، جس کو دور جاہلیت کہتے ہیں، جس کو جاہلیت کا زمانہ کہتے ہیں۔ انسان مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے اپنی مرضی کی زندگی گزار رہا تھا۔ جب انسان اپنی مرضی کی زندگی گزارتا ہے تو نتیجہ کیا نکل کر کے آتا ہے؟ انسانیت مر جاتی ہے، بدکاریاں عام ہو جاتی ہیں، زنا کے اڈے قائم کر دیے جاتے ہیں، شراب نوشی عام ہو جاتی ہے، کیونکہ انسان اپنی مرضی سے جب زندگی گزارتا ہے۔ عرب کا
کا وہ دور جس کو دور جاہلیت کہتے ہیں، انسان جب اپنی مرضی سے زندگی گزار رہا تھا، نتیجہ کیا نکلا آپ کی آنکھوں کے سامنے ہے۔ انسان اتنا دہشت گرد ہو گیا کہ اپنی معصوم بچی کو زندہ درگور کر دے رہا ہے۔ انسان اتنا دہشت گرد ہو گیا، انسانیت کا خاتمہ کر رہا ہے۔ ماؤں کے ساتھ تک بدکاریاں کی تاریخ کے اوراق یہ ہے، بلکہ جس ہندوستان کے اندر ہم اور آپ اپنی زندگی کی سانسیں لے رہے ہیں، اس ہندوستان کا کلچر اٹھا کر کے تو دیکھیں، جب انسانیت مٹ چکی تھی یہی ہندوستان ہے۔ اللہ اکبر، کہ جب شوہر کا انتقال ہو جاتا اسی کی چتا پر اس کی بیوی کو زندہ لٹا کر جلا دیا جاتا تھا۔ وجہ کیا تھی؟ انسان جب خود کی مرضی کا مالک تھا تو اپنے اوپر کسی کو حاکم تصور نہیں کرتا، وہ کسی کی بات ماننے کو لیے تیار نہیں تھا۔ الغرض انسان اپنی مرضی کی زندگی گزارتے گزارتے ایسے درندے بن گئے تھے، اللہ اکبر، کہ وہ کعبۃ اللہ شریف کا بھی برہنہ طواف کرتے تھے۔ مقدس مقامات صفا اور مروہ جیسی مقدس پہاڑیوں پر بھی وہ زنا کرنے سے باز نہ آتے تھے۔ ایسے حالات کے اندر مصطفیٰ جان رحمت کو، رسول آدم صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے اللہ نے اس امت میں اپنے محبوب کو بھیجا۔ کس کے پاس بھیجا؟ جو اپنی مرضی کی زندگی گزارنے کے عادی بن چکے تھے، جو اپنی مرضی کی زندگی گزارتے گزارتے اندھیرے کے اس ماحول میں آ گئے تھے جہاں روشنی کا کوئی نام و نشان نہ تھا۔ ایسے ماحول کے اندر مصطفیٰ جان رحمت نے فاران کی چوٹی سے جب لوگوں کو خطاب کیا، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحو، اے لوگوں کلمہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ گے، اللہ کی عبادت کرو کامیاب ہو جاؤ گے، سارے بتوں کی پوجا چھوڑ کر کے معبود برحق کے سامنے آ جاؤ، کامیابی تمہارا مقدر بن جائے گی۔ کس کو حضور نے خطاب کیا؟ جو برسوں عادی ہو چکے ہیں اپنی مرضی کی زندگی گزارنے کے۔ کس کو حضور نے دعوت حق دیا؟ جو برسوں عادی ہو چکے ہیں اس اندھیرے کے ماحول میں رہنے کے لیے۔ لیکن اللہ اکبر، جب حضور نے انہیں دعوت حق پیش کیا، جب حضور نے انہیں قریب بلایا اپنے اور اسلام کے دامن میں جب انہوں نے اپنی مرضی کو اسلام کی دہلیز پر چھوڑا اور اسلامی دہلیز پر اللہ اکبر آنے کے بعد جب وہ اسلام سے جڑ گئے، اب اسلام کی مرضی سے زندگی گزر رہی ہے، اب مصطفیٰ کی شریعت کی مرضی سے زندگی گزر رہی ہے، تو نتیجہ کیا نکلا؟ اللہ اکبر، جو بے حیا تھے وہ ایسے حیادار ہوئے، ایسے حیادار ہوئے، فرشتوں کو بھی گویا کی حیرت ہوئی۔ اللہ، عرب والے کہنے پر مجبور ہو گئے یہ کوئی عام جماعت نہیں ہے، معلوم ہوتا ہے یہ فرشتوں کی جماعت گزر رہی ہے۔ ایسے شریف ہوئے، ایسے انسانی طبیعت کے مالک ہوئے، ایسے ماہر ہوئے، اللہ اکبر کبیرہ، کہ قیصر و کسریٰ کے تاجدار بنا دیے گئے۔ نتیجہ کیا نکلا؟ ایسے ہو گئے۔ ایک اپنی جگہ پر بڑی تفصیل لگتا ہے، لیکن المختصر پوری دنیا جس عرب کو تانے پر رکھتی تھی، پوری دنیا جس عرب کو طنز کا شکار بناتی تھی، جو عرب کو نمک اور کافور میں فرق نہ جاننے والی قوم کہتی تھی، پوری دنیا کہنے پر مجبور ہو گئی جب وہ اسلامی مرضی سے اپنی زندگی گزارنے لگے۔ نتیجہ کیا نکلا؟ پوری دنیا سے ایک آواز آ رہی تھی، ایک سمت سے گونج رہا تھا نہیں، بلکہ 4 سمت سے ایک ہی صدا گزر رہی تھی، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی ہو گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کیا۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، اصلاح معاشرہ کانفرنس، نعرے تکبیر، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ کیسے بدلے وہ لوگ جو اپنی مرضی کی زندگی گزار رہے تھے۔ اس مجمع سے کوئی اٹھ کر کے مجھے نہیں کہہ سکتا کہ مولانا یازری صاحب ہمیں زبردستی کلمہ پڑھایا گیا ہے۔ کوئی جو یہ بات کہہ سکتا ہو علی الاعلان
کہ ہمیں زبردستی کلمہ پڑھایا گیا ہے؟ کوئی نہیں کہہ سکتا. مرضی سے آپ نے کلمہ پڑھا ہے اسلام کا، کوئی زبردستی نہیں ہے. اور جب اسلام اپنی مرضی سے آپ اسلام میں داخل ہو گئے ہیں تو اب آپ کی مرضی نہیں چلے گی. اب آپ کو زندگی اسلامی شریعت کے مطابق آپ کو اپنی زندگی گزارنی پڑے گی. اب آپ کی مرضی نہیں چلے گی. اور آج وہی حالت ہے ہماری بھی کہ ہم اپنی مرضی کے زندگی جینے کے عادی ہو گئے. یہی وجہ ہے کہ مسجد سے صدا رہی ہوتی ہے حی علی الصلاۃ کی، لیکن ہم قریب نہیں جا رہے ہیں. کیوں؟ اگر اللہ کی مرضی پر چل رہے ہوتے یا مصطفیٰ جان رحمت کی مرضی پر چل رہے ہوتے تو ان کی مرضی یہ ہے قرۃ عینی بالصلاۃ، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. یہ کیسے رسول کا کلمہ پڑھا جا رہا ہے؟ کلمہ پڑھ رہے ہیں مصطفیٰ جان رحمت کا، اور کامیابی چاہتے ہیں ویسٹرن کلچر پر چل کر کے. ویسٹرن کلچر پہ آپ چل کر کے کامیابی چاہتے ہیں. خدا کی عزت و جلال کی قسم کھا کے کہتا ہوں، ساری کامیابی صرف ایک قدم میں رکھ دی گئی ہے، وہ دربار مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم. کیا چاہتے ہیں آپ؟ کہاں جا رہے ہیں آپ؟ کون سی کس مقصد سے پیدا کیے گئے ہیں؟ کبھی رات کی تنہائیوں میں بیٹھ کے ذرا سوچو تو صحیح، جانا بھی ہے اس دنیا سے یا نہیں؟ میں کوئی ڈانٹنے ڈپٹنے آپ کو نہیں آیا، خدا کی عزت کی قسم کوئی ڈانٹنے کسی کے دل کو تکلیف پہنچانا میرا مقصود نہیں ہے. لیکن میں آئینہ ہوں، دکھاؤں گا داغ چہرے کے، جسے خراب لگے وہ سامنے سے ہٹ جائے. اس لیے کوئی ہم اپنے باپ دادا کے گھر کا آئینہ نہیں لائے ہیں، وہی آئینہ ہے جو ابو بکر صدیق کا آئینہ تھا، وہی آئینہ ہے جو عمر ابن خطاب کا تھا، وہی آئینہ ہے جو صحابہ کرام کا تھا، مولا کائنات کا تھا، اولیاء اعظام کا تھا. وہی آئینہ دکھا رہے ہیں آپ. لیکن حالات ایسا لگ رہا ہے زبردستی کلمہ پڑھائی گئی. وہ اقبال کا شعر مجھے یاد آتا ہے. کیا کہا اقبال نے؟ 100 سال پہلے اقبال کہہ کر کے گیا آج کے حالات پر، خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل. اگر آپ کی عقل کہہ رہی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. اگر آپ کا دل مسلمان نہیں ہے، آپ کی آنکھیں مسلمان نہیں ہیں، آپ کے اعضاء مسلمان نہیں ہیں، کس کام کی ہے آپ کی مسلمانی؟ اسی وجہ پھر کہا اقبال نے کہ بہت آسان ہے کافر کا مسلمان ہونا. سن رہے ہیں آپ؟ بہت آسان ہے. میری عادت نہیں ہے کہ میں سبحان اللہ اور نعرے تکبیر لگواؤں کہیں، اور نہ ہی سبحان اللہ پر میں آپ کو جنت دے سکتا ہوں. اتنی سستی جنت کہیں اور ملتی ہوگی، معاف کیجیے گا. ایسی بدحالی کے دہانے پر کھڑا ہے مسلمان اس وقت، لیکن اس کے باوجود ہم تو ایسے سو رہے ہیں جیسا ہمارے ساتھ ہمارے فیوچر کو سیکور کیا جا رہا ہو. بہت آسان ہے کافر کا مسلمان ہونا. 50-60 سال کوئی کافر ہے، کلمہ پڑھ لیا مسلمان ہو گیا. ادھر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا مسلمان ہو گیا. بہت آسان ہے کافر کا مسلمان ہونا، بہت مشکل ہے مسلمان کا مسلمان ہونا.
بہت مشکل ہے مسلمان کا مسلمان، اتنا آسان نہیں ہے، اتنا آسان نہیں مسلمان، بہت آسان ہے کافر کا مسلمان۔ تو بات یہ کہہ رہا تھا میں، والعصر، زمانے کی قسم، بہت آیت سنتے رہتے ہیں آپ، والعصر، حبیب زمانے کی قسم، ان الانسان لفی خسر، بے شک ضرور انسان گھاٹے میں ہے۔ اے اللہ، جس کے لیے پوری زمین بچھونا بچھایا ہو، اے مالک جس کے لیے لقد کرمنا بنی آدم کا تاج رکھا ہو، جس کے لیے پوری کائنات کو بنایا ہو، وہی گھاٹے میں ہے۔ اور یہ علماء سے پوچھئے، لفی کے اندر جو لام ہے عربی میں تاکید پیدا کرنے کے لیے آتا ہے، تاکید پیدا کرنے کے لیے، ضرور انسان گھاٹے میں ہے۔ تو ہم سب گھاٹے میں ہیں۔ قرآن نے آگے بیان کیا، اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، کامیاب ہیں وہ لوگ جو ایمان لائے۔ اب اگر کامیابی صرف ایمان لانے پر ہوتی تو آیت یہیں پر ختم ہو جاتی، لیکن آیت آمنو پر ختم نہیں ہوئی۔ اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، مگر وہ لوگ کامیاب ہوئے جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے۔ تمام نیکیوں کو قرآن صالحات سے ذکر کرتا ہے۔ کامیاب وہ لوگ ہوئے جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے۔ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، اور جو حق کے ساتھ جڑے رہے، حق کے ساتھ کھڑے رہے اور صبر کے دامن کو کبھی نہیں چھوڑا، وہ لوگ کامیاب ہیں۔ ذرا اس آیت کو ایک ترازو کے پلڑے میں رکھ کر کے، اپنے آپ کو دوسرے میں رکھ کر کے ذرا بتائیں گے ہم کامیاب ہیں یا نہیں؟ بڑا تلخ جملہ میں نے ایک جگہ شادی کے موقع پر کہہ دیا تھا، اس وجہ سے معاف کرنا، میں اپنی بڑائی نہیں کرتا، اللہ معاف کرے، اس وجہ سے کہ مجھے فکر نہیں رہتی کہ آپ دوبارہ بلائیں گے یا نہیں بلائیں گے۔ وہ اور لوگ ہیں جو نذرانے طے کر کے آتے ہوں، ہمارا تو اس سے کوئی لینا دینا نہیں۔ حق بات کہنا ہمارے بزرگوں نے، اور اللہ کا فضل ہے مرید اس کا ہوں جو حق کہنے میں نہ اپنے دشمنوں کے سامنے کتراتا ہے، نہ اپنے دوستوں کے سامنے، جس کو پوری دنیا سرکار تاج الشریعہ کے نام ہے۔ ہم تو ایک میں لے کر کے چلے ہیں، ایک ہی نعرہ ہے، ایک ہی کہنے کی بات ہے، ایک ہی جگہ ایک ہی بات کہتے ہیں، سرکار کی غلامی زندگی بھر کریں گے۔ اور سکے اور ڈالروں کی ضرورت اسے ہے جس کی دکانیں انگریزوں کے اشارے پہ چلتی ہو۔ اللہ کا شکر ہے ہم بریلی کے تاجدار سے محبت کرنے والے ہیں، ہماری دکانیں ڈالروں سے نہیں فیضان مصطفیٰ سے چلتی ہیں۔ بات کہہ رہا تھا، تو آپ کو محنت کرنی ہوگی، آپ کو مشقت کرنی ہوگی، آپ کو لگنا ہوگا اپنے پاس۔ اس وجہ سے عمل کے میدان میں آج ہم کہاں کھڑے ہیں آپ کو اچھی طرح بات پتا ہے، اچھی طرح آپ کو پتا ہے، ہم کو پتا ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں اور آپ کہاں کھڑے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ہو جائیں، کھڑے ہو کر کے استقبال کریں حضور سے ساتھ ملا کی آمد ہو رہی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت حضور سید صاحب قبلہ، حضور سید صاحب قبلہ، اولاد غوث اعظم، اولاد غوث اعظم۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ بس دو درود پاک پڑھ لے۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم۔
صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم۔ ہم سب کی خوش بختی ہے اولاد رسول شہزادہ بطول حضرت العلام سید شباہت صاحب قبلہ مراد آباد سے تشریف لے آئے ہیں، اور آپ ان کے چہرے کی زیارت کریں اور اپنی نیکیوں میں اضافہ کریں۔ اللہ ہم سب کو اولاد رسول سے سچی اور پکی محبت کی توفیق عطا فرمائے۔ بات یہ کر رہا تھا، سورہ عصر کو ذرا ایک پلڑے میں رکھ کر کے اپنے آپ کو دوسرے پلڑے میں رکھ کر کے سوچے کبھی کیا کر رہے ہیں ہم، کس جانب جا رہے ہیں ہم۔ کوئی منزل نہیں لگتی ہمیں نظر، پتہ نہیں کہاں کہاں جا رہے ہیں۔ ہمیں تو امام نے سکھایا تھا طیبہ میں مر کے ٹھنڈے چلے جاؤ آنکھیں بند، سیدھی سڑک یہ شہر شفاعت جانا تھا اس سے، لیکن پتہ نہیں کہاں کہاں چلے گئے، پتہ نہیں کس سمت چلے گئے۔ تو سورہ عصر والعصر ان الانسان لفی خسر، انسان ضرور گھاٹے میں ہے۔ کامیاب انسان وہ ہے جو اپنے رب کی رضا پر، مصطفیٰ جان رحمت کی شریعت مطہرہ پر اپنی زندگی کے لمحات کو گزارتا ہو۔ وہ کسی نے، مسئلہ یہ ہے ہم کرنا کچھ نہیں چاہتے اور چاہتے ہیں کامیابی خود آ کر کے ہمارے قدم چومے، محنت کرنا نہیں چاہتے۔ امام غزالی نے اپنے شاگرد سے بڑا خوبصورت شعر کہا تھا، ان السفینۃ لا تجری علی الیبس، اے لوگوں یاد رکھنا کشتی سوکھی زمین پر نہیں چلا کرتی، کشتی کے لیے پانی درکار ہے۔ اگر آپ کو کامیابی چاہیے، کامرانی کی راہ چاہیے اور اچھی کامیابی چاہیے تو نمونے عمل آئیڈیل صرف زمین کے اوپر ایک ذات ہے جس کو نبیوں کا تاجدار احمد مختار صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں۔ ان کے طریقے پر چلیں گے، ورنہ وہی بات ہوئی کہ خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ آپ کو مسلمان بننا پڑے گا، ایسا مسلمان جس کے بارے میں قرآن نے کہا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اے لوگوں مکمل طور پر اسلام میں داخل ہو جاؤ، مکمل طور پر، اور شیطان کی اتباع نہ کرو۔ لیکن ہمارا حال قرآن عظیم سے، اس کی آیات سے، اس کے احکامات سے اتنے دور ہیں، ہم اتنے دور ہیں کہ ہمیں کبھی فکر نہیں ہوتی۔ جو قرآن ھدی للناس تھا، ھدی للمتقین تھا، ھدی للمؤمنین تھا، وہ قرآن کو ہم نے 40ویں کی کتاب بنا، وہ کتاب ہمارے تیجے کی کتاب بن گئی۔ ہمیں سوچنا چاہیے، سمجھنا چاہیے۔ اللہ ہم سب کو عقل سلیم عطا فرمائے۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔